हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को प्रेमचंद की एक रचना बूढ़ी काकी सुनाने जा रही हूँ। कहानी में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कहानी सुनने के बाद इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मैं शुरू करती हूँ। बूढ़ी काकी। बुढ़ापा अक्सर बचपन का दौरे सानी हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जायका के सिवा कोई हिस्स बाकी न थी और न अपनी शिकायतों की तरफ मुखातिब करने का रोने के सिवा कोई दूसरा ज़रिया। आँखें, हाथ, पैर सब जवाब दे चुके थे। ज़मीन पर पड़ी रहती और जब घर वाले कोई बात उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ करते, खाने का वक्त टल जाता या मकदार काफ़ी न होती या बाज़ार से कोई चीज़ आती और उन्हें न मिलती तो रोने लगती थीं। और उनका रोना महज बिसूरना न था, वो बआवाज़ बुलंद रोती थी। उनके शौहर को मरे हुए एक ज़माना गुजर गया। 7 बेटे जवान होकर दाग दे गए। अब एक भतीजे के सिवा दुनिया में उनका और कोई न था। उसी भतीजे के नाम पर उन्होंने सारी जायदाद लिख दी थी। उन हजरात ने लिखाते वक्त तो खूब लंबे चौड़े वादे किए, लेकिन वो वादे सिर्फ कलवी डिपो के दलालों के सब्ज़ बाग थे। अगरचे उस जायदाद की सालाना आमदनी 150-200 रुपये से कम न थी, लेकिन बूढ़ी काकी को अब पेट भर रूखा दाना भी मुश्किल से मिलता था। बुद्धराम तबीयत के नेक आदमी थे, लेकिन उसी वक्त तब तक कि उनके जेब पर कोई आँच न आए। रूपा तबीयत की तेज़ थी, लेकिन ईश्वर से डरती थी, इसलिए बूढ़ी काकी पर उनकी तेज़ी इतनी न खुलती थी जितनी बुद्धराम की नेकी। बुद्धराम को कभी कभी अपनी बेइंसाफ़ी का एहसास होता। वो सोचते कि इस जायदाद की बदौलत मैं इस वक्त भला आदमी बन बैठा हूँ और अगर ज़बान तस्कीन या तशफ़ी से सूरत हाल में कुछ इस्लाह हो सकती है तो उन्हें मुतलक दरेग न होता, लेकिन मज़ीद खर्च का खौफ उनकी नेकी को दबाए रखता था। उनके बरक्स अगर दरवाजे पर कोई भला मानस बैठा होता और बूढ़ी काकी अपना नगमे बेहंगाम शुरू कर देती तो वो आग हो जाते और घर में आकर उन्हें ज़ोर से डांटते थे। लड़के जिन्हें बूढ़ों से एक बुग़्ज़ अल्लाह होता है, वालिदैन का यह रंग देखकर बूढ़ी काकी को और भी दिख करते। कोई चुटकी लेकर भागता, कोई इन पर पानी की कुल्ली कर देता। काफ़ी चीख मार कर रोती, लेकिन ये तो मशहूर ही था कि वो सिर्फ खाने के लिए रोती हैं, इसलिए कोई उनके नाला और फरियाद पर ध्यान न देता था। वहाँ अगर काकी कभी गुस्से में आकर लड़कों को गालियाँ देने लगती तो रूपा मौक़े वारदात पर ज़रूर जाती। इस खौफ से काकी अपनी शमशीर ज़बानी का शाज़ ही कभी इस्तेमाल करती थी। हालांकि रफ़ा शर की ये तदबीर रोने से ज़्यादा कारगर थी। सारे घर में अगर किसी को काकी से मोहब्बत थी तो बुद्धराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के खौफ से अपने हिस्से की मिठाई या चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका मलज़ा था और अगरचे काकी की पनाह उनकी मुआनिदाना सरगर्मी के बास बहुत गिरा पड़ती थी, लेकिन भाइयों के दस्ते ततावुल से बद्र जहाँ काबिल तरजीह थी, इस मुनासिब अगराज ने इन दोनों में मोहब्बत और हमदर्दी पैदा कर दी थी। रात का वक्त था। बुद्धराम के दरवाजे पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का ज़मे गफ़ीर निगाह हैरत से गाने की दाद दे रहा था। चारपाइयों पर मेहमान लेटे हुए नाइयों से टिकियाँ लगवा रहे थे। करीब ही एक भाट खड़ा कवित सुन रहा था और बाज़ सुख़न फ़हम मेहमान की वाह वाह से ऐसा खुश होता था गोया वही इस दात का मुस्तहक़ है। दो एक अंग्रेज़ी पढ़े हुए नौजवान उन बेहूदियों से बेजार थे। वे इस दहखानिया मजलिस में बोलना या शरीक होना अपनी शान के ख़िलाफ़ समझते थे। आज बुद्धराम के बड़े लड़के सुखराम का तिलक आया है, ये उसी का जश्न है। घर में मस्तूरात गा रही थी और रूपा मेहमानों की दावत का सामान करने में मसरूफ़ थी। भट्टियों पर कराह चढ़े हुए थे। एक में पूरियाँ कचौरियाँ निकल रही थी, दूसरे में समोसे और पीराकेन बनती थी। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की इश्तहाअंगेज़ खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी।
बूढ़ी काकी अपनी अंधेरी कोठरी में ख्याल गम की तरह बैठी हुई थी। ये लज्जत आमेज खुशबू उन्हें बेताब कर रही थी। वो दिल में सोचती थी, शायद मुझे पूरियाँ न मिलेगी। इतनी देर हो गई, कोई खाना लेकर नहीं आया। मालूम होता है लोग सब खा गए हैं, मेरे लिए कुछ न बचा। ये सोचकर उन्हें बेख्तियार रोना आया, लेकिन शगुन के खौफ से रो न सकें। आहा, कैसी खुशबू है, अब मुझे कौन पूछता है। जब रोटियां ही के लाले हैं तो ऐसा नसीब कहाँ कि पूरियां पेट भर मिले। ये सोचकर उन्हें फिर बेख्तियार रोना आया। कलेजे में एक हूक सी उठने लगी, लेकिन रूपा के खौफ से उन्होंने फिर जब्त किया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं अफसोसनाक ख्यालों में डूबी रही। घी और मसाले की खुशबू रह रहकर दिल को आपे से बाहर किए देती थी। मुंह में पानी भर भर आता था। पूरियों का जायका याद करके दिल में गुदगुदी होने लगी थी। किसे पुकारूं? आज लाडली भी नहीं आई। दोनों लौंडे रोज़ दिख दिया करते हैं, आज उनका भी कहीं पता नहीं। कुछ मालूम होता कि क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी की चश्म ख्याल में पूरियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होंगी। एक पूरी मिलती तो ज़रा हाथ लेकर देखती। क्यों न चलकर कराह के सामने ही बैठूं। पूरियाँ छन छन कर कराह में तैरती होंगी। कराह से गर्मा गर्म निकल कर कठौते में रखी जाती होंगी। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, लेकिन सैरे बाग का कुछ और ही लुत्फ़ है। इस तरह फैसला करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठ हाथों के बल खिसकती हुई बमुश्किल तमाम चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कराहों के पास जा बैठी। रूपा उस वक्त एक सरगर्मी की हालत में कभी इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में, कभी कराह के पास, कभी कोठे पर। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। ठंडाई देने लगी। इतने में फिर किसी ने आकर कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा कि अभी खाना तैयार होने में कितनी देर है, ज़रा ढोल मंजीरा उतार दो। बेचारी अकेली औरत चारों तरफ दौड़ते दौड़ते हैरान हो रही थी। झुंझलाती थी, कुर्ती थी, पर गुस्सा बाहर निकालने का मौका न पाया था। खौफ होता था कहीं पड़ोसने ये न कहने लगे, इतने में ही उबल पड़ी। प्यास से खुद उसका हलक सूखा जाता था, गर्मी के मारे फूकी जाती थी, लेकिन इतनी फुर्सत कहाँ कि ज़रा पानी पी ले या पंखा लेकर झले। ये भी अंदेशा था कि ज़रा निगाह पलटी और चीज़ों की लूट मची। इस कशमकश के आलम में उसने बूढ़ी काकी को कराह के पास बैठे देखा तो जल गई। गुस्सा न रुक सका। ये ख्याल न रहा कि पड़ोसियाँ बैठी हुई हैं, दिल में क्या कहेंगी। मर्दाने में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जैसे मेढक केंचुए पर झपटता है, उसी तरह वो बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झंझोड़ कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है कि आग का कुंड है। कोठरी में बैठते क्या धम घुटता था। अभी मेहमानों ने नहीं खाया, देवताओं का भोग तक नहीं लगा, तब तक सब्र ना हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। नोच ऐसी जीभ, दिन भर खाती न रहती, न जाने कितनी हांडी में मुंह डालती। गांव देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया भरपेट खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह बौखलाए फिरती है। इस ख्याल से उसका गुस्सा और भी तेज हो गया। डायन मरे ना मांझा छोड़े, नाम बेचने पर लगी है, नाक कटवा के दम लेगी, इतना ठूसती है, जाने कहाँ भस्म हो जाता है। ले भला, चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग लगे तो तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी तक न जाए, लेकिन पहले तुम्हारी पूजा कर दें। बूढ़ी काकी ने सर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई वहाँ से अपने कमरे में चली गई। सदमा ऐसा सख्त था कि दिलो दिमाग की सारी क़ुव्वतें, सारे जज्बात, सारी हिस्सात एक तरफ रुजू हो गई। जैसे नदी में एक करार का कोई बड़ा टुकड़ा कट कर गिरता है तो आसपास का पानी चारों तरफ से सिमट कर उस खला को पूरा करने के लिए दौड़ता है। खाना तैयार हो गया। आंखों में पत्तल, आंगन में पत्तल पड़ गए। मेहमान खाने लगे। औरतों ने जोनार गाना शुरू किया। मेहमानों के नाई और खिदमतगार भी इस जमात के साथ पर ज़रा हट कर खाने बैठे हुए थे, लेकिन आदाब मजलिस के मुखातिब जब तक सब के सब ना खा चुके कोई उठ न सकता था।
دو ایک مہمان تو ذرا تعلیم یافتہ تھے، خدمتگاروں کی پر ڈوری پر جھنجھلا رہے تھے۔ وہ اس قید کو بے معنی اور محال سمجھتے تھے۔ بوڑھی کاکی اپنی کوٹری میں جا کر پچھتا رہی تھی کہ کہاں سے کہاں گئی۔ انہیں روپا پر غصہ نہیں تھا، اپنی عجلت پر افسوس تھا۔ سچ تو یہ ہے، جب تک مہمان کھا نہ چکیں گے، گھر والے کیسے کھائیں گے؟ مجھ سے اتنی دیر بھی رہا نہ گیا، سب کے سامنے پانی اتر گیا۔ اب جب تک کوئی نہ بلانے آئے گا نہ جاؤں گی۔ دل میں یہ فیصلہ کر کے وہ خاموشی سے بلاوے کا انتظار کرنے لگی، لیکن گھی کی مرغوب خوشبو بہت صبر آزما ثابت ہو رہی تھی۔ انہیں ایک ایک لمحہ ایک گھنٹہ معلوم ہوتا تھا۔ اب پتل بچھ گئے ہوں گے، اب مہمان آ گئے ہوں گے، لوگ ہاتھ پیر دھو رہے ہیں، نائی پانی دے رہا ہے، معلوم ہوتا ہے لوگ کھانے پر بیٹھ گئے ہیں، جونار گایا جا رہا ہے۔ یہ سوچ کر بہانے کے لیے لیٹ گئی اور دھیرے دھیرے گنگنانے لگی۔ انہیں معلوم ہوا کہ مجھے گاتے بہت دیر ہو گئی۔ کیا اتنی دیر تک لوگ کھا ہی رہے ہوں گے؟ کسی کی بول چال سنائی نہیں دیتی، ضرور لوگ کھا پی کے چلے گئے ہیں، مجھے کوئی بلانے نہیں آیا۔ روپا چڑ گئی ہے، جانے کیا جانے کہ نہ بلائے۔ سوچتی ہوں کہ آپ ہی آئیں گی، کوئی مہمان نہیں کہ بلا کر لاؤں۔ بوڑھی کاکی چلنے کے لیے تیار ہوئی، یہ یقین کہ اب ایک لمحے میں پوریاں اور مسالے دار ترکاریاں سامنے آئیں گی، اور ان کے حسن ذائقہ کو گدگدانے لگا۔ انہوں نے دل میں طرح طرح کے منصوبے باندھے۔ پہلے ترکاری سے پوریاں کھاؤں گی، پھر دہی اور شکر سے، کچوری اور رائتے کے ساتھ مزیدار معلوم ہوگی۔ چاہے کوئی برا مانے یا بھلا، میں تو مانگ مانگ کر کھاؤں گی۔ یہی نہ لوگ کہیں گے انہیں لحاظ نہیں ہے، کہا کریں۔ اتنے دنوں کے بعد پوریاں مل رہی ہیں، منہ جھوٹا کر کے تھوڑے ہی اٹھ جاؤں گی۔ وہ اکڑو بیٹھ کر ہاتھوں کے بل کھسکتی ہوئی آنگن میں آئیں، مگر واہ قسمت، اشتیاق نے اپنی پرانی عادت کے مطابق وقت کا غلط اندازہ کیا تھا۔ مہمانوں کی جماعت ابھی بیٹھی ہوئی تھی۔ کوئی کھا کر انگلیاں چاٹتا تھا اور کنکھیوں سے دیکھتا تھا کہ اور لوگ بھی کھا رہے ہیں یا نہیں۔ کوئی اس فکر میں تھا کہ تیل پر پوریاں چھوٹی جاتی ہیں، کاش کسی طرح انہیں اندر رکھ لیتا۔ کوئی دہی کھا کر زبان چٹکھاتا تھا، لیکن دوسرا شکور الف مانگتے ہوئے شرماتا تھا کہ اتنے میں بوڑھی کاکی رینگتی ہوئی ان کے بیچ جا پہنچی۔ کئی آدمی چونک کر اٹھ کھڑے ہوئے، آوازیں آئیں، ارے یہ کون بڑھیا ہے، دیکھو کسی کو چھو مت لے۔ پنڈت بدھ رام کاکی کو دیکھتے ہی غصے سے تلملا گئے، پوریوں کے تھال لیے کھڑے تھے، تھال کو زمین پر پٹک دیا، اور جس طرح بے رحم شاہکور اپنے کسی نادہن مغرور آسامی کو دیکھتے ہی جھپٹ کر اس کا ٹیٹوا لیتا ہے، اسی طرح لپک کر انہوں نے بوڑھی کاکی کے دونوں شانے پکڑے اور گھسیٹتے ہوئے لا کر انہیں اس اندھیری کوٹری میں دھم سے گرا دیا۔ آرزوؤں کا سب باغ لو کے ایک جھونکے میں ویران ہو گیا۔ مہمانوں نے کھانا کھایا، گھر والوں نے کھایا، باجے والے، دھوبی، چمار بھی کھا چکے، لیکن بوڑھی کاکی کو کسی نے نہ پوچھا۔ بدھ رام اور روپا دونوں ہی انہیں ان کی بے حیائی کی سزا دینے کا تصفیہ کر چکے تھے۔ ان کے بڑھاپے پر، بے کسی پر، فطور عقل پر کسی کو طرف نہ آتا تھا۔ اکیلی لاڈلی ان کے لیے کڑ رہی تھی۔ لاڈلی کو کاکی سے بہت انس تھا، بیچاری بھولی سیدھی لڑکی تھی، طفلانہ شوخی اور شرارت کی اس میں بو تک نہ تھی۔ دونوں بار جب اس کی ماں اور باپ نے کاکی کو بے رحمی سے گھسیٹا تو لاڈلی کا کلیجہ بیٹھ کر رہ گیا تھا۔ وہ جھنجلا رہی تھی کہ یہ لوگ کاکی کو کیوں بہت سی پوریاں نہیں دیتے؟ کیا مہمان سب کی سب تھوڑے ہی کھائیں گے؟ اور اگر کاکی نے مہمانوں سے پہلے ہی کھا لیا تو کیا بگڑ جائے گا؟ وہ کاکی کے پاس جا کر انہیں تسلی دینا چاہتی تھی، لیکن ماں کے خوف سے نہ جاتی تھی۔ اس نے اپنے حصے کی پوریاں مطلق نہ کھائی تھی، اپنی گڑیوں کی پٹاری میں بند کر رکھی تھی۔ وہ یہ پوریاں کاکی کے پاس لے جانا چاہتی تھی۔ ان کا دل بے قرار ہو رہا تھا۔ بوڑھی کاکی میری آواز سنتے ہی اٹھ بیٹھیں گی، پوریاں دیکھ کر کیسی خوش ہوں گی، مجھے خوب پیار کریں گی۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ روپا آنگن پر ہی سو رہی تھی، لاڈلی کی آنکھوں میں نیند نہ آتی تھی۔ کاکی کو پوریاں کھلانے کی خوشی اسے سونے نہ دیتی تھی۔ اس نے گڑیوں کی پٹاری سامنے ہی رکھی تھی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اماں غافل سو رہی ہیں، وہ چپکے سے اٹھی اور سوچنے لگی کہ کیسے چلوں۔ چاروں طرف اندھیرا تھا۔
صرف چولہوں میں آگ چمک رہی تھی اور چولہوں کے پاس ایک کتا لیٹا ہوا تھا۔ لاڈلی کی نگاہ دروازہ والے نیم کے درخت کی طرف گئی۔ اسے معلوم ہوا کہ اس پر ہنومان جی بیٹھے ہیں۔ ان کی دم، اس کی گدا سب صاف نظر آتی تھی۔ مارے خوف کے اس نے آنکھیں بند کر لی۔ اتنے میں کتا اٹھ بیٹھا۔ لاڈلی کو ڈھارس ہوئی۔ کئی سوتے ہوئے آدمیوں کی بنسبت ایک جاگتا ہوا کتا اس کے لیے زیادہ تقویت کا باعث ہوا۔ اس نے پٹاری اٹھائی اور بوڑھی کاکی کی کوٹری کی طرف چل پڑی۔ بوڑھی کاکی کو محض اتنا یاد تھا کہ کسی نے میرے شانے پکڑے، پھر انہیں ایسا معلوم ہوا جیسے کوئی پہاڑ پر اڑائے لیے جاتا ہے۔ اس کے پیر بار بار پتھروں سے ٹکرائے، تب کسی نے انہیں پہاڑ پر سے پٹک دیا۔ وہ بے ہوش ہو گئیں۔ جب ان کے ہوش بجا ہوئے تو کسی کو ذرا بھی آہٹ نہ ملتی تھی۔ سمجھ گئی کہ سب لوگ کھا پی کر سو گئے اور ان کے ساتھ میری تقدیر بھی سو گئی۔ رات کیسے کٹے گی؟ رام، کیا کھاؤں؟ پیٹ میں آگ جل رہی ہے۔ یا کسی نے میری سدھ نہ لی؟ کیا میرا پیٹ کاٹنے سے دھن ہو جائے گا؟ ان لوگوں کی اتنی دیا بھی نہیں، اتنی کی بڑھیا نہ جانے کب مر جائے۔ اس کا رونا کیوں دکھائیں گے؟ میں پیٹ کی روٹیاں ہی کھاتی ہوں اور کچھ، اس پر یہ حال۔ میں اندھی اپائش ٹھہری، نہ کچھ سوجھے نہ بوجھے۔ اگر آنگن میں چلی گئی تو کیا بدھ رام سے اتنا کہتے نہ بنتا تھا کہ کاکی ابھی لوگ کھا رہے ہیں، پھر آنا، مجھے گھسیٹا پٹخا۔ انہی پوریوں کے لیے روپا نے سب کے سامنے گالیاں دی۔ انہی پوریوں کے لیے، اور اتنی درگت کر کے بھی ان کا پتھر کا کلیجہ نہ پسیجا۔ سب کو کھلایا، میری بات نہ پوچھی۔ جب تب ہی نہ دیا تو اب کیا دیں گی؟ یہ سوچ کر مایوسانہ صبر کے ساتھ لیٹ گئی۔ رقت سے گلا بھر بھر آتا تھا، لیکن مہمانوں کے سامنے لحاظ سے روتی نہ تھی۔ یکایک اس کے کانوں میں آواز آئی، کاکی اٹھو، میں پوری لائی ہوں۔ کاکی نے لاڈلی کی آواز پہچانی، چٹ پٹ اٹھ بیٹھی۔ دونوں ہاتھوں سے لاڈلی کو ٹٹولا اور اسے گود میں بٹھا لیا۔ لاڈلی نے پوریاں نکال کر دیں۔ کاکی نے پوچھا، کیا تمہاری اماں نے دی ہیں؟ لاڈلی نے فخر سے کہا، نہیں، یہ میرے حصے کی ہیں۔ کاکی پوریوں پر ٹوٹ پڑی۔ 5 منٹ میں پٹاری خالی ہو گئی۔ لاڈلی نے پوچھا، کاکی پیٹ بھر گیا؟ جیسے تھوڑی سی بارش ٹھنڈک کی جگہ اور بھی حرج پیدا کرتی ہے، اسی طرح ان چند پوریوں نے کاکی کی اشتہا اور رغبت کو اور بھی تیز کر دیا تھا۔ بولی، نہیں بیٹی، جا کے اماں سے اور مانگ لاؤ۔ لاڈلی، اماں سوتی ہیں، جگاؤں گی تو اماں ماریں گی۔ کاکی نے پٹاری کو پھر ٹٹولا۔ اس میں چند ریزے گرے تھے، انہیں نکال کر کھا گئی۔ بار بار ہونٹ چاٹتی تھی، چٹخارے بھرتی تھی۔ دل محسوس رہا تھا کہ اور پوریاں کیسے پاؤں۔ صبر کا باندھ جب ٹوٹ جاتا ہے تو خواہش کا بہاؤ قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ مستوں کو سرور کی یاد دلانا انہیں دیوانہ بناتا ہے۔ کاکی کا بےتاب دل خواہش کے اس بہاؤ میں بہہ گیا۔ حلال حرام کی تمیز نہ رہی۔ وہ کچھ دیر تک اس خواہش کو روکتی ہیں، یکایک لاڈلی سے بولی، میرا ہاتھ پکڑ کر وہاں لے چلو جہاں مہمانوں نے بیٹھ کر کھانا کھایا تھا۔ لاڈلی ان کا منشا نہ سمجھ سکی۔ اس نے کاکی کا ہاتھ پکڑا اور انہیں لا کر جھوٹے پتلوں کے پاس بٹھا دیا، اور غریب بھوک کی ماری فاتر العقل بڑھیا پتلوں سے پوریوں کے ٹکڑے چن چن کر کھانے لگی۔ واہ، کتنا لذیذ تھا! سالن کتنا مزیدار! کچوریاں کتنی سلونی! سموسے کتنے خستہ اور نرم! کافی فطور عقل کے باوجود جانتی تھی کہ میں وہ کر رہی ہوں جو مجھے نہ کرنا چاہیے۔ میں دوسروں کے جھوٹے پتل چاٹ رہی ہوں، لیکن بڑھاپے کی ہرس مرض کا آخری دور ہے، جب سارے حواس ایک ہی مرکز پر آ کر جمع ہو جاتے ہیں۔ بوڑھی کاکی میں یہ مرکز اس کا حسن ذائقہ تھا۔ عین اسی وقت روپا کی آنکھ کھلی۔ اسے معلوم ہوا کہ لاڈلی میرے پاس نہیں ہے۔ چونکہ چارپائی کے ادھر ادھر تاکنے لگی کہ کہیں لڑکی نیچے تو نہیں گر پڑی۔ اسے وہاں نہ پا کر وہ اٹھ بیٹھی تو کیا دیکھتی ہے، لاڈلی چھوٹے پتلوں کے پاس چپ چاپ کھڑی ہے اور بوڑھی کاکی کے پتلوں پر سے پوریوں کے ٹکڑے اٹھا اٹھا کر کھا رہی ہیں۔ روپا کا کلیجہ سن رہ گیا۔ کسی گائے کے گردن پر چھری چلتے دیکھ کر اس کے دل کی جو حالت ہوتی ہوگی وہی اسی وقت ہوئی۔ ایک برہمنی دوسروں کا جھوٹا پتل ٹٹولے، اس سے عبرتناک نظارہ ناممکن تھا۔ پوریوں کے چند لقموں کے لیے اس کی چچیری سانس ایسا رقیق اور
حقیر فیل کر رہی ہے۔ یہ وہ نظارہ تھا جس سے دیکھنے والوں کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ زمین رک گئی ہے، آسمان چکر کھا رہا ہے، دنیا پر کوئی آفت آنے والی ہے۔ روپا کو غصہ نہ آیا، عبرت کے سامنے غصے کا ذکر کیا؟ درد اور خوف سے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس دھرم اور پاپ کا الزام کس پر ہے؟ اس نے سخت دل سے آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، پرماتما، بچوں پر رحم کرنا، اس ادھرم کی سزا مجھے مت دینا، ہمارا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ روپا کو اپنی خود غرضی اور بے انصافی آج تک کبھی اتنی صفائی سے نظر نہ آئی تھی۔ ہائے، میں کتنی بے رحم ہوں! جس کی جائیداد سے مجھے 200 روپے سال کی آمدنی ہو رہی ہے، اس کی یہ درگت اور میرے کارن! اے ایشور، مجھ سے بھاری گناہ ہوا ہے، مجھے معاف کرو۔ آج میرے بیٹے کا تلک تھا، سینکڑوں آدمیوں نے کھانا کھایا، میں ان کے اشارے کی غلام بنی ہوئی تھی، اپنے نام کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے سینکڑوں روپے خرچ کر دیے، لیکن جس کی بدولت 1000 روپے کھائے، اسے اس تقریب کے دن بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ دے سکی۔ محض اس لیے نہ کہ وہ بڑھیا ہے، بے کس ہے، بے زبان ہے۔ اس نے چراغ جلایا، اپنے بھنڈارے کا دروازہ کھولا اور ایک تھالی میں کھانے کی سب چیزیں سجا کر لیے ہوئے بوڑھی کاکی کی طرف چلی۔ آدھی رات ہو چکی تھی، آسمان پر تاروں کے تھار سجے ہوئے تھے اور ان پر بیٹھے ہوئے فرشتے بہشتی نعمتیں سجا رہے تھے، لیکن اس میں کسی کو وہ مسرت نہ حاصل ہو سکی تھی جو بوڑھی کاکی کو اپنے سامنے تھال دیکھ کر ہوئی۔ روپا نے رقت آمیز لہجے میں کہا، کاکی اٹھو، کھانا کھا لو، مجھ سے آج بڑی بھول ہوئی، اس کا برا نہ ماننا، پرماتما سے دعا کرو کہ وہ میری خطا معاف کر دے۔ بھولے بھالے بچے کی طرح جو مٹھائیاں پا کر مار اور گھرکیاں سب بھول جاتا ہے۔ بوڑھی کاکی بیٹھی ہوئی کھانا کھا رہی تھی، ان کے ایک روئے سے سچی دعائیں نکل رہی تھی اور روپا بیٹھی یہ روحانی نظارہ دیکھ رہی تھی۔ تو آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ویورز؟ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے ایسی اور کہانی سننے کے لیے۔ اگلی کہانی تک کے لیے الوداع۔